طلاق سے متعلق اسلامی تعلیمات۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور پوری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ ایسا جامع اور کامل نظام حیات ہے جو ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور خانگی امور سمیت زندگی کے ہر شعبے میں واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بلا مبالغہ موجودہ دور کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت یہ ہے کہ گھریلو معاملات سمیت زندگی کے ہر پہلو میں دین پر عمل کے جذبے کو فروغ دیا جائے۔ اسی میں دنیا کی حقیقی کامیابی مضمر ہے اور یہی اخروی فلاح کا واحد ذریعہ ہے۔ طلاق سے متعلق اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر زوجین میں ناچاکی ہو جائے اور بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے تو اس کی اصلاح کے لیے قرآن حکیم نے مرحلہ وار حکیمانہ انداز اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 1، سب سے پہلے اسے واضح نصیحت کی جائے، یعنی شوہر کے حقوق ادا کرنے اور اس کی فرما برداری کرنے کے فوائد بتائے جائیں، نیز نافرمانی و حق تلفی کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 2، واضح نصیحت مؤثر نہ ہو تو شوہر کو اس سے بے رخی اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 3، اگر یہ تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو اصلاح کے لیے شوہر کو گھر کے سربراہ کی حیثیت سے شفقت کے ساتھ 1-2 ضربے لگانے کی اجازت ہے جن سے نہ زخم ہو اور نہ ہی نشان پڑے۔ نمبر 4، چوتھے مرحلے میں حکم دیا گیا کہ حکومتی یا خاندانی ذمہ دار افراد میاں اور بیوی کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک شخص کو منصف و ثالث مقرر کریں تاکہ مصالحاتی کمیٹی فریقین کی بات سننے کے بعد بہتر طریقے سے شرعی حل نکال سکے۔ طلاق کوئی کھیل نہیں بلکہ مجبوری کی صورت میں اٹھایا جانے والا آخری قدم ہے۔ اگر شوہر بے جا طلاق دے یا بیوی شدید مجبوری کے بغیر اس کا مطالبہ کرے تو ان کا یہ عمل سخت ناپسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے۔ چند صورتوں میں شوہر کو طلاق دینے کی اجازت ہے۔ خاتون بے حیائی، بدکاری میں مبتلا ہو یا بد اخلاق ہو، خصوصاً جب اولاد کی تربیت پر اثر پڑنے کا اندیشہ ہو، شوہر یا دیگر افراد کو اپنی زبان سے یا عمل کے ذریعے بے جا تکلیف پہنچاتی ہو، نماز نہ پڑھتی ہو یا دیگر شرعی احکام سے لاپرواہی برتتی ہو اور نصیحت و تنبیہ کے باوجود اپنی حالت نہ بدلے۔ اگر طلاق ناگزیر ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بیوی ماہواری یعنی مخصوص ایام کے بعد پاک ہو جائے تو حقوق زوجیت ادا کیے بغیر شوہر اسے صریح لفظ کے ساتھ فقط ایک طلاق دے دے۔ مثلا اسے مخاطب کر کے کہے میں نے تجھے ایک طلاق دی، یا اس کا نام لے کر کہے میں نے فلاں کو ایک طلاق دی، جو فوری طور پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت کی عدت کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کے بعد شوہر اسے عدت پوری ہونے تک مزید کوئی طلاق نہ دے۔ اگر شوہر اس طریقے کے برعکس طلاق دے تو سخت گنہگار ہوگا اور اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا ناپاکی یعنی حیض کے دنوں میں طلاق دینا، پاکی کے دنوں میں حق زوجیت ادا کرنے کے بعد طلاق دینا، ایک ہی نشست میں بلکہ پاکی کے ایک دورانیے میں متعدد طلاقیں دینا، ان سب صورتوں میں طلاق ہو جائے گی، اگرچہ ایسا کرنا سخت جرم ہے اور آیات الہیہ کے ساتھ مذاق کے مترادف ہے۔ ایک سے زیادہ طلاقیں دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ شوہر دوسری طلاق کے لیے دوبارہ ماہواری کا انتظار کرے، پھر بیوی کے پاک ہونے پر حق زوجیت ادا کیے بغیر دوسری طلاق دے سکتا ہے۔ یوں ہی اگر تیسری طلاق دینا چاہے تو تیسرے طور کا انتظار کرنا ہوگا۔ خلا کا مطلب ہے کہ مال کے بدلے میں نکاح ختم کرنا، یعنی بیوی شوہر کو کچھ مال دے اور شوہر اسے طلاق دے کر نکاح کو ختم کر دے۔ خلا کے نتیجے میں طلاق بین واقع ہو جاتی ہے۔ خلا کے تحت فقط شوہر ہی طلاق دے سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص یا ادارہ اس کا مجاز نہیں۔